بسم الله الرحمن الرحيم. شرح عمدة المرأة. شرح عمدة المرأة 100 حديث منتقاة من أحاديث المرأة. شرح فضيلة الشيخ الدكتور عادل بن حسن الحمد. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Yusuf درس شو نجنس؟ إيش شرح عمدة المرأة 100 حديث منتقاة من أحاديث المرأة. یعنی ہتھ تم سلیکٹڈ احادیث یم زن أکس خاتون خطر خاص چھ. تو ہم پہنچے حدیث نمبر 17. ات شیخ گنان پہ کن عنوان یعنی کتاب اختی المسلمہ. جمال وجهك لا يقارن بجمال قدميك والرجل يفتن بقدمك فكيف بوجهك. میں یہاں پہ لکھوں گا. ہاں ہیڈنگ کیا ہے؟ جمال وجهك لا يقارن من بجمال قدميك بجمال قدميك والرجل يفتن بقدمك فكيف بوجهك. کہتے ہیں کہ جمال وجهك آپ کی چہرے کی خوبصورتی، آپ کا حسن، لا یقارن آپ کس طرح اس کو کمپیئر کریں گے؟ ٹھیک ہے. بجمال قدميك پیروں کی خوبصورتی کے ساتھ، یعنی ان دونوں کی کمپیرزن نہیں ہوگی، کیونکہ جتنا چہرہ اٹریکٹیو ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اتنے قدم خوبصورت، یعنی قدموں کا پچھلا حصہ. والرجل یفتن بقدمک، جبکہ حدیث کے اعتبار سے یہ کہا گیا کہ ایک مرد جو ہے نا، یہ ایک عورت کے قدموں سے، ساکھ سے کتنے میں پڑ سکتا ہے؟ فکیف بوجهک ذکر پڑھتے کہ پتن دلیل کہ نہ بت یل ترانا چھن میں پرابلم. کیونکہ آپ کو یاد ہے نا حدیث جو ہم نے صاحب کا درس میں پڑھا تھا، یہ ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کودت رکھ، کیونکہ ابھی شاید پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، وہ پڑھنا شاید ہی کہ یہ حدیث پڑھی ہم نے کہ قدمن متعلق قدمن تش پردہ نہیں، یہ قدمن آوانا پردہ، ساقس آوانا پردہ، پنڈلی کو کہا گیا اس کا پردہ کرے، جو کہ چہرے کی خوبصورتی کے برابر نہیں ہوتا، ان کا کمپیریزن نہیں ہوتا. تو پھر آپ کا چہرہ کھلا رکھنا اور پھر یہ کہنا کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ کیسے، مطلب آپ اس کو کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ یہ حیرت، یہ تعجب، یہ ہیڈنگ. حدیث کیا چھو؟ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، اس پر عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جر ثوبہ خیلا، یس پنن تہبند آسے کھینچان، کھکھری پکناوان، تکبرن. خیلا کن کو کہتے ہیں؟ تکبرانہ چال، ایروگنس. لم ينظر اللہ علیہ یوم القیامہ، قیامت کے دہ وچھنے امس کن اللہ تعالیٰ نظر رحمت ست. دیکھیں کچھ ہم نے کہا تھا نا پچھلی مرتبہ، کچھ ایسے گناہ ہیں
جو کبائر میں سے ہے. اور کبائر گناہ کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ایک علامت یہی ہے کہ اللہ کہے یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہے کہ قیامت کے دن اس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. تو اب اپنا تہبند کھینچنے والا اس گورو بون کن سے تراوا مردو اندر، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نہیں دیکھے گا انہیں نظر رحمت سے. اب یہ کون سا گناہ کہلائے گا؟ صغائر میں سے یا کبائر میں سے؟ فقالت ام سلمہ، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ. اچھا ہمیں بتائے کہ اب عورتیں اپنا جو یہ پلو ہوتا ہے نا، دامن کا پلو یا دامن یتھ ونان چھے کنے تہ بندک، یہ کیا کرے پنہ ساتھ؟ کیونکہ عورتوں کا جو یہ پلو ہوتا ہے، یہ دامن، یہ کیا آسان؟ یہ چھُنہٕ آسان زیوٹھے. اب عورت کیا کرے گی؟ تو قال اللہ کے رسول علیہ وسلم نے کہا یرخین شبرا، یہ ترائے اخ چپ یہ بون. کت پر ترائے اخ چپ بون؟ چپ کت پر ترائے بون؟ مسئلہ ہے نا. اصل دیکھیں کیا ہے، تھوڑا من بتائیے اس پٹن مشکل میں ہاؤن پریکٹیکلی. دیکھیں یہ میرا تہبند ہے نا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا اصل یہ نصف ساق تک ہونا چاہیے. حدیث کے مطابق نصف ساق یعنی زنگہِ ہُنٛد نصف حصہ. مردس چھُ اجازت ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ترٛایہِ وۄنۍ یہِ کُن بۄن کُنتھ کوتاہ تام، ہاف پنڈلی پٮ۪ٹھ. سوچنے کی بات یہ ہے جب عورتوں نے سنا کہ ایک مرد اپنا تہبند کیا کرے گا یہاں تک، تو عورتوں کے یہ کیا ہو جائیں گے اینکلز، یہ گژھن نا نانی. تو اس نے ام سلمہ نے پوچھا ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا آپ یہاں سے ایک چپا، شبر، شبر کس کو کہتے ہیں؟ وہ یہ کوتاہ تام ویسے لگ بھگ گوڑس تام. تو اس نے پھر سے سوال کیا، کہا فقالت اذن تنکشف اقدامہن، اس سے تو ہمارے پیر دکھیں گے اگر اس سائڈ پر تراؤ اخ چپ بون کن تہبند اچھے کھور گژھن نہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا قال فیرخینہ ذرا، ذرا کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک کونی تک. تیل ترائیے اخ نر بون کن ات پہ سہ کُکُن وسہِ، سہ وسہِ گۄڈٕ بون کن، یعنی سہ لارِ بٕتھِ دامن کتھ سۭتۍ؟ زمینس سۭتۍ چھِ لارناوُن، زمینس سۭتۍ چھُنہٕ کھکھرِ پکناوُن. یہ سمجھ لیجیے آپ. لا یزدن علیہ، کیونکہ یہاں پہ اب تحدید آئی نا، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اکہ ذرا کھۄتہٕ زیادٕ تہِ گژھِ نہٕ آسُن. گوٚو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ترٛووُکھ یلہٕ، أمِس یہِ پٲٹھۍ خۄش گژھِ تیوٗت کھوٚل تھایہِ کیٛاہ چھِ وَنان سُہ آسہِ سڑکہِ پٮ۪ٹھ پیٚوان نٮ۪صٕف. نہیں، صرف ایک ذرا تک ایک عورت کی چھوٹ ہے، لیکن مرد کو اتنی چھوٹ نہیں ہے، اس کو صرف ایک شبر ہے بس اتنا. نٮ۪صٕف گوٚو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ چھِ پَتہٕ حدیث منٛز بیٚیہِ گژھان تحدید اکھ مرد ہیٚکہِ گۄڈن تام تھٲیِتھ. گۄڈ چھُ حد، لیکن أکِس خاتوٗن چھِ پَنٕنۍ کھۄر چھُپاوٕنۍ. اور زمین تام، زمین تہِ چھِ أمِس اورٕ حد، زمین گژھِ نہٕ کھکھرِ پکُن. تو یہ حدیث ہے. اب ہم تخریج کی طرف آئیں گے. اخرجہ ابو داؤد، اشنا امام ابو داؤد رحمہ اللہ سننس اندر، تعلق تو ہے کتاب اللباس سے. باب چھس گنان فی قدر ذیل. ذیل کس کو کہتے ہیں؟ پلو کو، یعنی کسی تہبند کا یہ جو ہوتا ہے نا کہ بارڈر جس کو ہم دامن کہتے ہیں، ٹھیک، اچھے سے ذیل. یعنی یتھ بارس اندر کہ اخ خاتون کوتاہ زیوٹھ تھایہِ پنُن یہِ پلو، کوتاہ زیوٹھ تھایہِ پنٕنۍ یہِ ژادر. اور امام ترمذی لاتے ہیں سنن میں کتاب اللباس، باب چھُس گنان ما جاء فی جر ذیول النساء. یہ چھی یعنی کوتاہ کھینچ اکھ خاتون پننہِ امی تہبندُک یہِ دامن، یہِ بارڈر، یہ کوتاہ ترایہِ بۄن. ٹھیک. امام نسائی نا کتاب الزینس اندر باب چھُس بیٚیہِ گنان باب ذیول النساء، یعنی عورتوں کے دامن ہے نا، تو یہ کتنا اس کو کھینچے گی یا لمبا رکھے گی. ابن ماجہ تہِ انا کتاب اللباس، اتھ پٮ۪ٹھ تہِ باب گنان باب الذیول المرأة کم یکون. سچ تھی یعنی عورت کا دامن کتنا دراز ہونا چاہیے، کتنا لمبا ہونا چاہیے. اور شیخ البانی چھِ انانس صحیح سنن ابی داؤدس منٛز، اور یہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اب حدیث جو فوائد من الفوائد المتعلقہ بموضوع الحدیث، امہِ حدیث منٛز یِم اَسہِ فوائد گٔے اکھ نمبر اکھ حرمت اطالۃ الثوب. حرام چھُ أسۍ کرو زیوٗٹھ، أسۍ کرو لینٛگتھ پننس کتھ تہبندس اسفل القعبین، گۄڈٕ بۄن کُن. مگر سۭتی چھِ ونان انما هو حکم علی الرجال دون النساء. ٹھیک. یہ جو تہبند کے نیچے نیچے حصہ حرام ہے نا، یہ کس کے حق میں ہے؟ مرد کے حق میں، عورتوں کو چھوڑ کر. کیونکہ حدیث میں ہی تحدید آئی نا، عورتیں کتنا چھوڑ سکتی ہے.
عورتیں کتنا لمبا کر سکتے ہیں اس پلو کو، اس دامن کو. گو لہٰذا أکِس مردس چھُ حرام یہ ترٛایہِ پَنُن تھاوَن کَپٲرۍ گۄڈٕ بۄن. گۄڈٕ چھُ حد. افضل کیا چھُ؟ نصف پنڈلی، نصف ساق. تو اجازت کہاں تک ہے؟ ٹخنوں تک، ٹھیک ہے نا، لیکن اس سے نیچے پھر حرام ہے مرد کے لیے. ان سطر القدمین کان مستقرا عند الصحابیات قبل هذا الحدیث. دیکھیں اب سوچنے کی بات یہ ہے، ام سلمان ووٚن دوٚپُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کرو اَسہِ کیٛاہ گژھن نٔنۍ؟ کھۄر گژھن نٔنۍ. اَمہِ مطلب کیٛاہ گوٚو؟ اَمہِ برونٛٹھ کیٛاہ چھِ تیٚلہِ خاتوٗنَس منٛز کران؟ کھۄرا چھُپاوان کِنہٕ نٔنۍ تھاوان؟ چھُپاوان. یہ چھِنہ یِمو وَنان اورَے سوالَس منٛز دَپان تیٚلہِ حظ گژھن یِم نٔنۍ. گوٚو مطلب گوٚو أسۍ چھِ آلریڈی چھُپاوان. وۄنۍ آو یہ حکم. تو مسئلہ یہ ہے صحابیات میں یہ عمل جاری تھا، وہ اپنی جو یہ جو ہے نا اینکلز وغیرہ ٹخنوں وغیرہ ان کو چھپاتی تھی. وَلِذَلِكَ اسْتَفْسَرْنَ عَنْ حُكْمِهِنَّ فِي إِرْخَاءِ الذَّيْلِ. تَوَے پرُژھ اَمہِ پَتہٕ اَتھ مُتعلِق کہ أسۍ کوٗتاہ ہٮ۪کو وۄنۍ یہِ زیوٗٹھ تھٲیِتھ. ٹھیک. تیسرا نقطہ یہ ہے ان ارخاء الذیل ثوب الحدف منه هو سطر القدم. اور اصل ٹارگیٹ کیا چھُ؟ أکِس خاتوٗنہِ یہِ کوٗتاہ ہیٚکہِ یہِ زیوٗٹھ تھٲیِتھ یہِ؟ أمِس گژھن کھۄر روزٕنۍ ژوٗرِ، قدم گژھن أمِس ژوٗرِ روزٕنۍ. فَإِذَا كَانَ شِبْر لَا يَكْفِي. وۄنۍ اگر یہِ اَکوے چَپہٕ بۄن کُن ترٛایہِ تیٚلہِ گژھِ نہٕ أمِس یہِ کٲفی، تیٚلہِ روزن گۄڈٕ نٔنۍ. حتیٰ يصل إلى الذراع. تَوَے آو اجازت دِنہٕ أکِس نرِ برابر، یعنی اب یہ نیچے اتنا لٹکائے گی جس سے اس کے جو پیر ہیں نا وہ چھپ جائیں گے. چوتھا نقطہ کیا ہے؟ لا يجوز ارخاء الذیل ثوب اکثر من ذراع. یہ وہی ہے، یعنی ایک عورت ایک ذراع سے زیادہ بھی اس کپڑے کو نہیں کھینچ سکتی، اس کو لمبا نہیں رکھ سکتی. پوچھم من اخطاء الاراس. اب دیکھیے آپ، کیونکہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یہاں ایک عورت کو کھلی چھوٹ بھی نہیں ملی. أمِس یوٗتاہ خۄش گژھِ تیوٗتاہ زیوٗٹھ تھایہِ، تیٖژاہ لینٛگتھ تھایہِ، اس کو بھی ایک حد بیان کی گئی کہ ایک ذرا. اب ہم دیکھتے ہیں جو آراس، آراس کن کو کہتے ہیں؟ ماہرنیاں. عروس کس کو کہتے ہیں؟ آراس چھُ تمیُک جمع، ٹھیک ہے نا. یۄس ماہرِنۍ چھِ آسان ان العروس ترخی ذیل ثوبها اکثر من ذراع. وٕچھ تِمن تُہُنٛد سُہ تَتھ کیٛاہ وَنان؟ لہنگا. گۄڈنیُک چیٖز چھُ بہرحال لہنگاہَس مُتعلقٕے سوال تہٕ تَتھ منٛز چھِ واریاہ مسٲیِل. دوٚیِم چھُ وۄنۍ وَنو بِل فرض أمِس چھُ لہنگا کِنہٕ أمِس چھُ کانٛہہ تیُتھ پَلو، سُہ چھُ آسان تَتھ چھُ آسان مجموٗع بنیومُت، تہٕ سُہ چھُ سٲرسٕے آسان وٲرِتھ. پَتہٕ ییٚلہِ سۄ پَکہِ پَتہٕ سۄ پَکناونَس منٛز أڑۍ نہ تَتھ چھِ پٮ۪وان تھپھ تہِ اَڑٮ۪ن کَرٕنۍ، تہٕ یہِ جایز نہیں ہے. یہ یاد رکھے، یہ جایز نہیں ہے. یوٗتاہ زیوٗٹھ تھاوُن یُس سٲرسٕے زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھٕ پیٚیہِ پَتہٕ تو اتنا لمبا یا تَتھ پیٚیہِ تھپھ کَرٕنۍ پَتہٕ وہ جایز نہیں ہے. کیوں؟ وَحَذَا مُخالِفٌ لِلحدیث. کیونکہ حدیث کی پھر مخالفت. حدیثس منٛز آیو گۄڈٕ شُبر، اکھ چپہٕ ترٲیِو، پَتہٕ ووٚن دوٚپُکھ نہ حظ قدم گژھن نٔنۍ، پَتہٕ آو وَنان اکھ ذراع. گٔے زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ترٛایہِ اکھ نٔر، تِم گٔے کھۄر گژھن ژوٗرِ. گوٚو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گژھِ یہِ ٹچ کَرُن بٔنِم دامن کَتھ سۭتۍ؟ فلورس سۭتۍ. لیکن کانٛہہ ترٛایہِ وۄنۍ تیوٗت تَتھ آسہِ أڑ ٲنٹ زانٛچہِ تِم آسن پیٚوان زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، پَتہٕ آسہِ پَکان اَتھ آسہِ کھکھرِ پیٚوان پَکناوُن یا نفرَن دۄن آسہِ پیٚوان تھپھ کَرٕنۍ، یہ جایز نہیں، کیونکہ پھر یہ حدیث کی مخالفت ہے. اب بتائے جو بھی عروس ہوتی ہے تو وہ اس میں جاتی ہے، یہاں پہ احتیاط لازم ہے. ٹھیک نا. شیٚیِم نقطہٕ حرص الصحابیات علی الستر. صحابیات آس حریص پردے کن مسائلن متعلق، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ وسلم نے جب کہا نا کہ آپ اتنا کپڑا لٹکائے، ٹھیک خاتون تہِ دپان وَلہٕ حظ ٹھیک چھُ اَسہِ کیٛاہ پرواے چھُ، لیکن صحابیات سمجھا نہ ہمارے جسم کا کوئی بھی حصہ یعنی اس کا وہ منکشف نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں دکھنا چاہیے. توے کوٚر تِمو سوال تیٚلہِ ٲس گژھن کھۄر نٔنۍ، تو پایغمبر صٲبن دیُت تِمن مزید پتہٕ اجازت. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے پردے کو لے کر کتنی کیوریس تھی، کتنی سینسٹیو تھی. اور آج آپ دیکھ لیجیے ہماری مسلمان بیٹیوں کو جو بالکل لباس کے بارے میں اللہ کرن رحم ایسے تم بالکل گمراہ گمژٕ لباس کس بارس منٛز. اور ساتواں کیا ہے؟ جواز المناقشۃ المرأۃ للرجل. جٲیِز چھُ اکھ زٔنۍ ہیٚکہِ أکِس مردس سۭتۍ ڈسکس کٔرِتھ، ڈِبیٹ کٔرِتھ، مگر سُہ کُس گژھِ آسُن؟ العالم نمبر اکھ، العفیف پاک دامن فی امور الدین، دین کٮ۪ن بارن منٛز، والاستفسار اما اشکل علیہ. اور بیٚیہِ کتھ متعلق پرژھِ یُس أمِس سمجھُن چھُ گژھان مُشکل، یُس أمِس فکرِ آسہِ توٚرمُت، یتھ منٛز أمِس کنفیوٗجن پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ نہٕ. بات سمجھ میں آئی؟ کبھی کبھار آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن پوچھنے میں یاد رہے آپ کس سے پوچھیں گے؟
ہاں عالم کے ساتھ ساتھ العفیف، کیونکہ آج فتنوں کا زیادہ دور ہے، آج بہت مسائل ہے اس بارے میں. اس استفسار سے کرتے کرتے آپ دیکھیں کتنی فتنوں نے جنم بھی لیا. ٹھیک، تو لہٰذا اس میں احتیاط یہی ہے، آپ ان علماء سے پوچھیں گے جو تقوی شعار ہو، جو پرہیزگار ہو، جو تزکیہ والے ہو، جن کے کریکٹر پر کوئی داغ نہ ہو، جن پر کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی ہو، تو ان علماء سے آپ پوچھیں گے، کسی ایسے ہی سے نہیں پوچھیں گے. ٹھیک، بہرحال یہ مولوی صاحب سے یہاں سارے کام، یہاں تو معلوم ہی نہیں عالم کون ہے، مولوی صاحب کون ہے. اٹھم ان ظہور القدم المرأة امام الرجال من المحرمات، ایک عورت کا کسی غیر محرم کے سامنے پیروں کو ننگا رکھنا حرام ہے. کیوں؟ ابھی ہم نے دیکھا نا. ٹھیک، التی تعصم علیہ المرأة، جس پہ ایک عورت کو گناہ بھی ملے گا، کیونکہ جب آپ اللہ بچائے کوئی حرام کام کا ارتکاب کرے گی، اس کو گناہ ملے گا نا، گناہ ملے گا نا. لہٰذا چھِ سۄ گۄناہگار خاتون یۄس کٲنٛسہِ غٲر محرم نِش آسہِ پَنُن کھۄر تھاوان یَلَے. ہاں، یعنی مراد یہ چیز کیا پڑھا ہے پردہ. ہاں، کوئی اب موزہ پہنتی ہے یا کچھ اور پہنتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لذا وجب سترها، لہٰذا واجب ہے کہ ایک عورت اپنے پیروں کا بھی پردہ کرے گی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مسئلہ کیا نماز میں بھی کرنی ہے، کیونکہ اکثر آپ پوچھتے ہیں نا کیا نماز میں بھی پردہ کرنی. اس میں بھی علماء نے اختلاف کیا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں ہاں نماز میں پردہ کرنا واجب ہے، لیکن کچھ علماء اس میں چھوٹ دیتے، کہتے ہیں کہ جس طرح چہرہ نماز میں کھلا رکھنا ہے اسی طرح سے آپ پیر بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن انہوں نے بھی کہا کہ کیونکہ اس کی چادر جو ہوتی ہے نا وہ لمبی ہوتی ہے، اگر تمیک میگزیمم حصہ آسہِ نا پیوان میگزیمم کھۄرس پٮ۪ٹھ، جیسے یہ دامن ہے یہ آسہِ تیوٗتاہ زیوٗٹھ، یہ کتھ پٮ۪ٹھ آسہِ پیوان تقریباً نٮ۪صبس کھۄرس پٮ۪ٹھ، تیٚلہِ چھُنہٕ پرواے، کیونکہ وہ بھی علیحدہ اس کو نماز پڑھنی ہے نا، کسی غیر محرم کے سامنے تھوڑی پڑھنی ہے، تیٚلہِ چھُنہں پرابلم کینٛہہ. اذا كانت قدم المرأة من مفاتنها، یہ اصل نقطہ ہے. اگر ایک عورت کے قدموں میں فتنہ ہے ایک مرد کے لیے، التي امرت بسترها، پھر اس کو حکم ملا آپ قدموں کو بھی پردہ کرے گی، اس کو چھپائے گی. وہی لیست اجمل ما فيها، حالانکہ وہ اتنا خوبصورت، اگر ہم چہرے کے ساتھ ایک پیر کو کمپیئر کریں گے، دونوں میں سے پنڈلی اور چہرے میں سے سب سے زیادہ اٹریکٹ، سب سے زیادہ خوبصورت کیا ہوتا ہے؟ ایک عورت کا چہرہ. تو جب آپ کے قدموں کے لیے سطر بتایا گیا، ان کو چھپانا لازمی بتایا گیا، سوچنے کی بات ہے. من باب اولا جس سے زیادہ انسان فتنے میں پڑے گا، جس سے زیادہ انسان اٹریکٹ ہوگا، جس سے زیادہ ایک مرد کسی غیر محرم کی طرف اٹریکٹ ہوگا، اس کو چھپانے کا کیا حکم ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ. جب اس شریعت میں قدم چھپانے پر یہ حدیث ہے واجب ہے قدم چھپانا، کیا وہ شریعت آپ کو کہے گی کہ چہرے کا کوئی مسئلہ نہیں؟ اور آج کے دور میں جب فتنوں کا دور ہے، آج کوئی کہے گا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آج فتنہ نہیں ہے، یہ معاملہ ہے. فَكَيْفَ بِبَقِيَّةِ الْمَفَاتِنِ، تو آپ دیکھیں جو باقی چیزیں ہیں نا اس سے من باب اولا جن سے ایک مرد فتنے میں پڑ سکتا ہے، ان کو چھپانا لازمی. جیسے من الوجہ، عورت کا چہرہ، والکفین، عورت کی ہتھیلی ہاتھ، والذراعین، عورت کی یہ ہاں بازو یہاں تک، ٹھیک ہے نا، والساقین، اسی طرح سے پنڈلیاں، والنہر، اور اسی طرح سے گردن، وغیرہ اور دیگر چیزیں. تو ایک عورت کسی غیر محرم کے سامنے نہ ہاتھوں کو ظاہر کرے گی، نہ پیروں کو ظاہر کرے گی، نہ چہرے کو ظاہر کرے گی، نہ گردن کو ظاہر کرے گی، نہ ہی اپنے سر کے بالوں کو ظاہر کرے گی، نہ ہی اپنے بازوں کو ظاہر کرے گی. وۄنۍ آو نا تمہِ بیٚیہِ تہِ مسئلہ اسی ہوئے کیا اس تِمن اَتھ ناو تمہارے لاگان لہنگا، تو وہ ہوتا ہے نا ہاف بھی تَتھ چھِ نٔرۍ آسان واریاہ ہیوٚر، تو وہ مسئلہ بھی ہے. گوٚو تٔمِس گٔے نہٕ اَتھٕے یوت یَلہٕ کینٛہہ، تٔمِس گٔے وۄنۍ نَرِ تہِ یَلہٕ، یِم أکِس غٲر محرمس ہاوٕنۍ چھِ حرام. نیک ہاں گردن، چاہے پیچھے چاہے آگے، دونوں میں سے کوئی بھی. اصل معاملہ ہے جتنی بھی زیورات کی چیزیں ہیں نا تو یہ بھی حرام ہے مرد کے لیے جو غیر محرم ہوگا. یہ ایک عورت زیورات پہنتی ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ فتنوں اور اٹریکشنس کا پوائنٹ ہے. ہاں محرم کو دکھا سکتی ہے جہاں زیورات پہنتی ہے ایک عورت جو اپنے محرمات ہوں گی، اس میں کوئی مسئلہ، لیکن غیر محرم کو یہ بھی جو زینت کی چیزیں ہیں وہ بھی دکھانی جائز نہیں. اس میں سر کے بال آئیں گے کیونکہ وہاں پہ بھی زینت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یا آنکھوں میں کسی نے کاجل وغیرہ لگایا، سرما وغیرہ، تو یہ اس میں احتیاط ہے. ہاتھوں میں کسی نے مہندی لگائی ہے، یہ زیادہ مفاتن ہے پھر اس میں. ٹھیک. فَإِنَّ سَتْرَهَا وَاجِبٌ مِّن بَابِ أَوْلَىٰ، تو ان چیزوں کا
قدم کے مقابلے میں من باب اولا ان کا پردہ کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے نا. دویم نقطہ شیخ کرام بیان ان جر ثوب الخیلاء, جو بھی تکبرن کوئی پردہ یعنی اپنا تہبند اپنے پیروں کے نیچے سے گھسیٹے گا, یأثم علیہ الرجل والمرأة, عورت کو بھی گناہ ملے گا, مرد کو بھی گناہ ملے گا. ٹھیک ہے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ کہا گیا ہے تکبرن, اب کسی کو تکبر نہیں ہے, کیا کھینچ سکتا ہے؟ کیوں؟ یہاں تو علت آئی ہے نا تکبرن, علت آئی نا یہ پانے تکبرن, میں شئی نے تکبر علی سبیل مثال. اب میں کھینچ سکتا ہوں, لمبا کر سکتا ہوں, کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اب وہ تو ہیڈنگ ہے. بنیادی حدیث کیا ہے اصل؟ بنیادی حدیث یہ ہے نا کہ خیالہ, یہاں شرط لگائی گئی نا کہ جو تکبرن اپنے کپڑے کو گھسیٹ رہا ہے تو اس کے متعلق آئی ہے. وہی بات تو ٹھیک ہے نا, ایک زرہ تو کم سے کم آ جائے گی نا فلور تک. مرد بھی رکھ سکتا ہے نا, آپ کے لیے تو لازمی ہے, مرد بھی رکھ سکتا ہے نا ایک زرہ. لیکن مرد کو کیوں کہا گیا نہیں آپ اپنی ٹخنوں سے اوپر اوپر؟ یہ جو نا خیالہ, یہ تو میں تکبر ہے. جیسے بہت سارے لوگ آج تو آفیشل آپ دیکھ لیجئے, لوگ جو آفیسز وغیرہ میں جاتے ہیں یا پرائیویٹ کمپنی میں ہوتے ہیں تمن چھنا پینٹ آسان, تو وہ ضروری ہے کہ ان کو تکبر ہے, مگر سو چھان گوڑو بون کن سو پینٹ وغیرہ, تو اب ان کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ کنفیوژن. دیکھیں جب شریعت نے ہی کہا نا کہ اپنا کپڑا لٹکانا ہی تکبر ہے, چاہے انسان خود کہے کہ مجھے تکبر ہے یا نہیں ہے, شریعت نے اس کا معیار لگا دیا کہ یہ تکبر ہے. روم طور کے نعم شریعت نے خود کہا ولا تھا آ جائے یہاں, ولا نہیں آ جائے یہاں پہ, یہاں پہ آ جاؤ. تائی بوزو اس کیسے مانا سوال کیا اس میں ہوا, میں کیا سوال ہاں ٹھیک پتہ کیا ون لاسٹس ہاں تمہ پتہ کیا ون تمہ پتہ بیاکھ صدر چلے. تو پتہ چلا شریعت نے جب خود کہا نا کہ کپڑے کا لٹکانا یہ تکبر ہی ہے, چاہے آپ پھر اس کو تکبر مانے یا نہ مانے, یا آپ میں تکبر ہے یا نہیں ہے, آپ کا لٹکانا ہی تکبر ہوگا. آپ سے سمجھ, لہٰذا اس میں یہ نہیں ہے کہ کاندے پہ میں ناشی نے تکبر کی بات کے لٹکے تھے. شریعت نے کہا کہ اس کا لٹکانا ہی تکبر ہے, تو لہٰذا آپ نہیں لٹکا سکتے مردن خطر. لأن الخیالہ کبر فی النفس, کیونکہ یہ جو خیالہ والے ہوتے ہیں ان کو اپنے نفس کے بارے میں تکبر یعنی ایروگینس ہوتی ہے, کوئی بڑی میں یہ سمجھتے اپنے آپ کو ہم اعلیٰ کچھ ہے, تو لہٰذا ایک انسان ان سے بچے. تو ہم یہی کہیں گے حفظک اللہ اختی المسلمہ, اے مسلمان بہن ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. وعزبک علیک لباس التقوی والعفہ, اللہ آپ کو تقوی اور پاک دامنی کا لباس عطا کرے. یہ 17ویں حدیث. اس کے بعد ہے 18ویں. کیا ہونا مصنف دبا خروج کی من بیتی کی, آپ کا گھر سے نکلنا, خروج ہوتا ہے نکلنا, آپ کا گھر سے نکلنا, متعطراتن وتھ پرفیومز, پرفیوم لگا کے, کوئی خوشبو لگا کے, یو کی اکفی اسم زنا, یہ آپ کو واقع کرے گی بدکاری کے گناہ میں. آپ کا گھر سے جب باہر نکلنا ہوگا, اب آپ کسی خوشبو کا استعمال کرتی ہیں, تو یہ آپ کو کس گناہ میں مبتلا کرے گی؟ بدکاری کی. یہ بدکاری ہے, سوچنے کی بات ہے نہیں, اس کو ہم بدکاری کہتے ہیں, بلکہ اس کو ہم تو زینت کہتے ہیں. اچھا سنا سجن سورن زینت اختیار کرے, لیکن شریعت نے کہا اگر آپ گھر سے نکلی اور وہ بھی پرفیومز وغیرہ لگا کے, کوئی خوشبو لگا کے, تو آپ کس گناہ میں ہے؟ بدکاری کے گناہ میں ہے. حدیث کیا شو ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, سیدنا ابو موسیٰ اشعری کرام بیان رضی اللہ عنہ, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نشان اذا استعطرت المرأة, جب ایک عورت پرفیومز کا استعمال کرتی ہے, عطر لگاتی ہے, کوئی خوشبو کا استعمال کرتی ہے, فمرت علی القوم, پھر کسی مردوں کی جماعت, ہاں ٹھیک ہے, تو ان کی جماعت کے آگے سے چلتی ہے, غیر محرموں میں چلتی ہے. جیسے آج کل کے دور میں آپ نے گھر سے نکلنا ہے تو آٹومیٹکلی یہاں کیسے پہنچیں گے آپ؟ گاڑی میں چڑھ کے, تو گاڑی میں آپ نے بیٹھنا ہے اور وہاں پہ تو غیر محرم ہی ہوں گے, ٹھیک ہے نا. نعم لیجدوا ریحھا, اور پھر ان غیر محرموں نے اس عورت کا یہ جو خوشبو ہے نا
اس کی جو بو ہے محسوس کی, پرفیوم ہے نا مشک, تو اس کی بو کو محسوس کیا, فہی قضا و قضا, وہ ایسی اور ویسی ہے. کیسی ہے؟ قال قولا شدیدا, بہت ہی سخت الفاظ. اور دوسری حدیث میں آیا ہے, انہوں نے کہا کہ وہ کس کی حکم میں ہے, اللہ بچائے, جیسے ایک عورت بدکاری کرتی ہے, وہ اس حکم میں, وہ بدکار عورت ہے. حدیث آو سمجھ؟ تۄہہِ چھُو نوٹ برونٛہہ کَنۍ, ژٕ کَتہِ چھُو؟ نوٹ دِتو نہٕ کِہیٖنۍ دِتو نہٕ؟ یِمن چھِ ٲسمٕژ راشن مۄکلیمٕژ نوٹن ہٕنٛز. تۄہہِ منٛگوٕ نا یِمن نوٹ؟ کِہیٖنۍ منٛگوکھ نہٕ. تۄہہِ چھا پوٚزُے پوٚزُے وَنان مےٚ چھُ نوٹ تہِ موٚنگمُتٕے, ضوٚرَتھ تہِ چھُ نا, پھر کیوں نہیں مانگا؟ نوندٕے نیٖزِ اَتھ کٔرۍزِ فوٹو سٹیٹ گرِ, پونٛسہٕ چھِ نا. میں کیا وَنَے بہٕ, پہلے ہم تقریر دیکھیں گے. یہ حدیث چھُ سنن ابو داؤدُک, تو وہاں پہ کتاب جو باندھی ہے نا امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے, کتاب الترجل. ترجل کس کو کہتے ہیں؟ پچھلی مرتبہ اس میں کون سے مسائل ہوتے ہیں؟ ترجل, کنگھی, بالوں کو کنگھی کرنے کے مسائل, یعنی کنگو ونگو چھِ نا دیوان, تو وہی مسائل اس میں ہوتے ہیں. یا مثال کے طور پہ کوئی عورت چوٹی بناتی ہے نا, بہت سارے مسائل ایسے ہیں, تم بناوان, تم آج بناوان کہ وہاں کا نا بناوان ساری ماج واج, تو ہماری بزرگ جو عورت تھی تم وہاں کے پتہ کن بناوان. باب ما جاء فی المرأة تطیب للخروج, ایک عورت جب خوشبو لگا کر باہر جائے اس کے بارے میں کیا ہے؟ امام ترمذی شانان کتاب الادب منٛز اتھ پر باب گنڈان ما جاء فی کراہیت خروج المرأة متعطرہ, کیا چھُ آمُت أکِس زنہِ متعلق, یعنی أمۍ سٕنٛز کراہا کہ یا اگر کانٛہہ خوشبوٗ استعمال کٔرِتھ گرِ آسہِ نیران. امام نسائی چھُ انان کتاب الزیٖنہس منٛز باب چھُس گنڈان یِہوے ما یُکرہُ للنساء من الطیب, کۄس خوشبوٗ چھُ أکِس خاتوٗنہِ خٲطرٕ ناپسنٛد. شیخ البانی چھُ انان صحیح سنن ابو داؤدس منٛز, ٹھیٖک, بیٚیہِ تہِ چھُ آمُت ابواب الاستئذانس منٛز والآداب عن رسول اللہ, تتٮ۪ن تہِ چھُ آمُت یہِ. تو کل ملا کے یہ حدیث صحیح ہے. تو اس کے بعد من الفوائد المتعلقہ بموضوع الحدیث, اتھ حدیثس سۭتۍ یِم اَسہِ فوائد چھِ تعلق تھاوان. حرمت خروج المرأة متعطرة من بیتها, حرام چھِ أکِس زنہِ یہِ آسہِ گرِ نیران عطر ملِتھ, اور عطر کے حکم میں سارے پرفیومز آتے ہیں جس کی بو ہم محسوس کرتے ہیں, ٹھیک, تو وہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں. مگر کب؟ کیا اس کا مطلب گھر میں نہیں لگا سکتے؟ مطلقاً حرام نہیں ہے, یہ تبھی حرام ہے جب یہ گھر سے باہر نکلے گی, تاکہ کوئی غیر محرم اس خوشبو کو محسوس. اسے دوسری بات پتہ چلے کہ خوشبو کا محسوس کرنا بھی ایک عورت کو فتنے میں ڈال سکتی, یا کسی غیر محرم مرد کو فتنے میں ڈال سکتا ہے. جو چیز بھی ایک مرد کو فتنے میں ڈال سکتا ہے تم چیز کر تو شریعت نیم دروازے بند. نعم. نمبر 2 ان العطر من زینت المرأة, عطر مالن, پرفیوم مالن, یہ کم اندر چھُ, وچھو پابندی کتھ پٮ۪ٹھ آیہِ لگاونہٕ؟ پابندی آیہِ نا یِمنٕے چیٖزن پٮ۪ٹھ لگاونہٕ, کیازِ یِم بنان تیٚلہِ اگر یِم اظہار کرو یہِ بنہِ فتنُک مسلہٕ, لہذا چھِ یہِ أمِس زیٖنت. مگر اَسہِ توٚر فِکرِ سارے زیٖنت چھنہٕ اِسلامن یلہٕ تھایمژ, اِسلامن چھِ پنٕنۍ کینٛہہ اصوٗل دِتۍ, کۄس زیٖنت کرو اختیار, کمہِ ساتہٕ کرو اختیار. لہذا جب ایک عورت گھر سے باہر نکلے گی تب یہ پرفیومز کا استعمال نہیں کرے گی. ہاں گھر میں کر سکتی ہے, خصوصاً شوہر کے لیے ریکمنڈڈ ہے, گھر میں کرے گی. نمبر 3 ان رائحة عطر المرأة تؤثر في الرجل, عطر یا خوشبو پرفیومن ہُنٛد مُشُک چھُ کران أکِس مردس اٹریکٹ, یہ چھُ أمِس مؤثر یعنی بنان انفلنس کران أمِس. وتفتنه بها نتیجتاً ییٚلہِ أمۍ سُنٛد یہِ مُشُک محسوس کوٚر یہ فتنے میں شکار ہوگا, تو لہٰذا اس پہ پابندی ہے. اور نمبر 4 ان التعطر الممنوع قد يحصل باكثر من وسیلہ, یِم تُہۍ اکوے چیٖز روزِ یاد, شاید کانٛہہ دپہِ عطر ملنٕے یوت چھنہٕ جٲیز, یا کانٛہہ وَنہِ آز چھُ سینٹ وینٹ وغیرہ پرفیومز, تو تِمے یوت چھِنہٕ ملٕنۍ جٲیز. شیخ کران بیان دپان امچہِ چھِ مختلف وسیل, مختلف شکلہٕ. مثال بالعطر الخالص, اکھ گژھِ سیوٚدُے یۄس اَسہِ پتہ چھِ لِکوِڈ فارمہِ منٛز, چاہے عطر چھِ چاہے پرفیومز چھِ سینٹ وغیرہ چھِ تِم. مگر اتھ سۭتۍ چھِ کانٛہہ صابوٗن, تِژھ کانٛہہ صابن یۄس زن یتھ أسۍ وَنو سُہ مۄیسِن, یۄس زن مایسچرایزنگ چھِ آسان, اور یتھ صابن زبردست مُشُک چھُ یِوان, کیونکہ کچھ ایسے صابن بھی ہے ان کا استعمال کرنے کے بعد بہت زیادہ اس کی جو بو ہے نا باہر آ جاتی ہے. والکریم,
المرتب ادھے پڑ گئی کریم پونڈس ہے نا وہ مردوں والی کریم عورتوں والی آلریڈی ات تک کریم نعم. تو یہ ہے والمزیل العرق جن کو ہم کہتے ہیں ڈیوڈرنٹس سمجھتے ہیں نا آپ پاؤڈر ہے پاؤڈر کیا پاؤڈر چھنا خاتون ریت کالہِ وغیرہ کران استعمال تک کیا چھِ یِوان تَتھ چھِ زبردست سمیل یِوان تو وہ بھی اس میں ہے. فکل حاجِ العطور اذا كانت ظاہرۃ الرائحہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ مُشُک پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ سمیل یۄس ظٲہِر گژھِ یۄس بیٛاکھ ہیٚکہِ محسوٗس کٔرِتھ حرُّمَ علی المرأة سُہ چھُ أکِس زَنہِ حرام اگر یہِ گرِ نٮ۪بر درٛاے وضعها قبل خروج من نتہٕ چھُ أمِس بیٛاکھ چیٖز کَرُن کہ امیُک مُشُک چھُ أمِس زٲیِل کَرُن گرِ نٮ۪بر نیرنہٕ برونٛٹھ اگر وۄنۍ دِژمٕژ چھِ تیٚلہِ کَرِ کُنہِ طریقہٕ مثال ہیٚکہِ غسل کٔرِتھ ٹھیک ہے تو اس سے وہ پھر وہ ساری چیزیں زائل ہو جائے گی. پوٗنٛژِم ان الابواب المؤصلة للزنا کثیرہ بدکٲری تانۍ واتنس اتھ چھُ واریاہ وسیٖلہٕ اتھ چھِ واریاہ سورسز. انسان چھُنہٕ ڈایریکٹ کران بدکٲری بلکہ انسانس چھِ کینٛہہ وسیٖلہٕ بنان یِم أمِس کوٚتام چھِ نِوان. اور پچھلی مرتبہ بھی ہم نے ایک قاعدہ لکھا تھا نا کُلُّ ما یُعَدِّی الی الحرام فہو حرام یُس تہِ انسانس واتنایہِ کُنہِ حرام کامہِ تام سُہ ذریعہ سُہ وسیٖلہٕ سُہ سورس تہِ کیاہ چھُ. تو اب یہ کریمز جو ہے پرفیومز جو ہے عطرات جو ہے یہ اگر دوسرے تک پہنچ گئی کسی غیر محرم تو اس کو بھی بدکاری کا حکم لگایا گیا ہے اس کے گناہ کا حکم لگایا گیا ہے. لہٰذا کوئی بھی وسیلہ جو انسان کو اس بدکاری تک لے جائے گا ٹھیک ہے بے حیائی تک لے جائے گا وہ ساری کے ساری سورسز کیا ہے حرام ہے وہ سارے سورسز حرام ہیں نا. ان الابواب المؤصلة للزنا کثیرہ منها خروج اور ان میں سے ایک ہے خروج المرأة متعطرہ ایک عورت کوئی پرفیوم لگا کے گھر سے باہر نکلے. یا سمجھ کیا ان میں کس کا حکم ہے اس کو کون سے گناہ کا حکم ہے اس کو نعم. چھٹا نقطہ کیا ہے ان الزنا بمعناه العام غیر قاصر علی المباشرۃ الرجل المرأة. جیسے ہم بدکاری اللہ بچائے بدکاری ہم کیا سمجھتے ہیں بدکاری کا اصل مفہوم یہی ہے نا کوئی مرد کوئی عورت مباشرہ کرے لیکن یہاں پہ صرف پرفیوم لگا کے اس کو بدکاری کا حکم ہے ٹھیک. تو اس سے پتہ چلا یہ عام الفاظ میں ہے یہ وہ نہیں ہے جس کو ہم عام مطلب عرف میں جس کو ہم بدکاری سمجھ نہیں یہ شرعی طور پر یہ بھی بدکاری کے حکم ہے یہ خطرناک مسئلہ. اور بیٚیہِ وٕچھو تُہۍ کَتھ گۄناہ خطرناک گۄناہ سۭتۍ آیات مشابہت کرنا اب دیکھیے کتنا خطرناک مسئلہ ہے. بل یشمل الافعال بلکہ تم سارے کامہِ التی اطلق علیہ النبی یتھ پٮ۪ٹھ پیغمبر صٲبو مطلقاً ووٚن انہا زنا یِم چھِ بدکٲری. جیسے مثال کے طور پہ مثل النظر للمرأة ایک مرد کسی غیر محرم کی طرف دیکھتا ہے شہوت کی نگاہوں سے کیونکہ حکم کیا ہے حکم یہ ہے کہ آپ نے کسی عورت کی طرف دیکھا پھر نظریں کیونکہ آپ اس کو آپ پہچانتے نہیں لہٰذا نظریں آپ جھکائیں گے. آپ کوئی کسی شہوت کے ساتھ کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے وہ بھی کس کے حکم ہے وہ بھی بدکاری کے حکم ہے. تو اس نظر پہ بھی بدکاری کا حکم ہے. ایک عورت کا گھر سے نکل کر انہیں پرفیوم لگا کر اس میں بھی یہ حکم ہے. او مسیا یا کسی عورت کو ٹچ کرنا شہوتاً وہ بھی کس کے حکم ہے بدکاری میں. او تمتع بصوت یا کوئی مزہ لیتا ہے اس کی آواز سے وچھو فی ذاتی ہی چھن آواز خاتون ہز پردہ لیکن ولا تخضعن بالقول پنس کلامس میں لچک پیدا کریں کیونکہ آپ کی آواز جو ہے نا یہ بھی کسی کو فتنے میں ڈال سکتی ہے. مثال کے طور پہ آپ پورے مجمع میں نعت شریف پڑھیں گے وہ نا ریکارڈ کے وہ تو حرام ہے ہی وہ آپ سمجھتے ہیں. نعت شریف یہ پڑھان مارننگ اسمبلی مز نعت شریف پڑھان کنی پروگرامس مز قرآن تلاوت اب اس میں کون سی آواز ہے لچک والی یا بغیر لچک والی تو اس کا پڑھنا بھی جائز نہیں پڑھنا بھی جائز نہیں. جہاں پہ بھی مردوں کا یہ غیر محرم ہوں گے تو اس کے سامنے اس طرح لچک والی آواز میں آپ نے کلام بھی نہیں کر. ہاں آپ جو آپ کی آواز ہے بنیادی اس میں سوال پوچھیں گے وہ بھی ضرورت کے تحت بس اتنے پہ خاموشی. لیکن اگر تو لچک دار آواز کرے یہ بدکاری ہندو ذرائع اندر. او بھی تقبیل ہے کسی نے کسی کا بوسہ دیا وہ بھی بدکاری کے ذریعے. وہ منہا التعطر اور اسی طرح سے عطر لگا کر پرفیومز لگا کر وہ بھی بدکاری کے حکم ہے. یہاں سمجھ تھوڑا فکر میں تو ایک عورت گھر سے پرفیومز لگا کر نہیں نکلے گی یا اس طرح کی جو صابن یا اس طرح کی جو پاؤڈرز وغیرہ جن کی بو محسوس کی جاتی ہے تو اس کو لگا کر
باہر نہیں نکلے گی، الا کہ اب یہ زائل کرے گی اس کے بعد نکل سکتی ہے. ہاں گھر میں لگا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نا پہ ونکس بدل بدل بلائی تھی پائی کم مارکیٹس مز تم چیز اور ان کی بو کتنی خطرناک ہوتی ہے. ٹھیک، تو احتیاط کیا کرے. کلوئم فرقی بین طیب البیت و طیب الزیارت. اتنی کر شیخ اس وضاحت دپان اے مسلمان خاتون ژٕ کر فرق گرچہ پرفیومس مز اور نیبر نیرنکس پرفیومس مز، گرچہ خوشبو مز اور یس نیبر نیرت خوشبو اختیار کرک، تمن دون مز کر فرق. ٹھیک ہے نا. حدیث کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم؟ طیب الرجال ما ظہر ریحہ. مرد سز خوشبو گئی سو یمچ بو گژھِ محسوس. جیسے مرد عطر لگا سکتا ہے، جیسے مرد پرفیومز کا استعمال کر سکتا ہے، جیسے مرد پاؤڈرز کا استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی بو محسوس کی جاتی ہے. وخفی لونہ، لیکن رنگ کیا ہوتا ہے اس کا؟ چھپا ہوا. عطر چھکان رنگ شرک وٹ بارہ آؤ مسئلہ سمجھ. لیکن وطیب النساء، عورتوں کی خوشبو کون ہے؟ ما ظہر لونہ، جس کا رنگ ظاہر ہو اور وخفی ریحہ، اور اس کی بو مخفی ہو. آج کیا گو تت مز کریم، ہاں زیادہ پہمت ہی کریم ہی تت مز، کیونکہ اس کا رنگ دکھتا ہے، یا میک اپ ہی باقی تم چیز. ہاں تو جس کا رنگ ظاہر ہو لیکن اس کی بو مخفی ہو تو وہ اس طرح کی پرفیومز کا استعمال کر سکتی ہے. حدیث تخریج امام ترمذی انان ابواب الاستئذانس منزن والآداب عن رسول اللہ، یعنی کتاب الاستئذان والآداب عن رسول اللہ، باب ما جاء فی طیب الرجال والنساء. کیا چھُ آمت مرد سندس خوشبوس متعلق اور زنہِ ہندس خوشبوس متعلق. وقال حدیث حسن، اور امام ترمذی چھُ ونان یہ حدیث چھُ حسن. امام نسائی چھُ ونان کتاب الزیناہس منٛز باب چھُس گنڈان الفصل بین طیب الرجال و طیب النساء، یعنی مرد سٕنٛز خوشبو اور زنہِ ہٕنٛز خوشبو. شیخ البانی چھُ صحیح یتھ ونان سنن ترمذی منٛز. من الفوائد المتعلقہ بموضوع الحدیث، ات حدیثس سۭتۍ یِم اَسہِ فوائد تعلق چھِ تھاوان. نمبر اکھ، ان طیب من زینت المرأة، خوشبو ملٕنۍ، خوشبوُک استعمال کرُن، یہ کمہِ اندر چھُ؟ أکِس خاتون ہِنٛدِ زینتو اندر، زینت کیو چیٖزو منٛز. ان اختلاف طیب المرأة عن طیب الرجل، کیازِ کہ ہیٚرِ کَنۍ آو نہ وننہٕ مردٕ سٕنٛز خوشبو گٔے سۄ یتھ بو آسہِ محسوٗس گژھان لیکن رنگ آسہِ مخفی. زنہِ ہٕنٛز خوشبو گٔے سۄ یتھ رنگ آسہِ ظٲہر لیکن بو آسہِ نہٕ محسوٗس گژھان، سۄ آسہِ مخفی. کہتے کہ یہ جو فرق رکھی گئی ہے نا یدل علی اختلاف فی طبیعہ، یہ چھُ یِمن دۄشوٕنی ہٕنٛز نیچر وٕچھِتھ آمٕژ تھاونہٕ. جو مرد کی طبیعت ہے اس کے اعتبار سے اور جو عورت کی طبیعت ہے اس کے اعتبار سے. والوظیفۃ بینہما، یا ان کے جو درمیان جو الگ الگ رولز ہیں نا، کیونکہ مرد دیکھیں آپ، مرد کو لازمی طور پر دوسرے کولیگز کے ساتھ اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کام کرنا ہے. وۄنۍ اگر یہ کہتے گو یہ واتنے نا نمن تہِ تکلیف، تو بہتر یہ ہے نا کہ اس مجلس میں جہاں یہ بیٹھے گا اپنے کولیگز کے ساتھ تم کرن مشک محسوس. لیکن عورت کا اصل یہ معاملہ نہیں ہے نا، عورت کو ہر ایک ایرے گیرے کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے نا، عورت کہیں مجمع میں نہیں بیٹھنا ہے نا. عورت کا اصل ٹھکانہ کہاں ہے؟ گھر ہے. توے آو تھاونہٕ کہ یہ گژھِ تِژھٕے خوشبو کرٕنۍ محسوس ییٚمیُک رنگ آسہِ ظٲہر. مرد گژھِ سۄ خوشبو کرٕنۍ محسوس ییٚمِچ بو آسہِ ظٲہر. یدخل فی طیب النساء الذی لا رائحۃ لہ ولہ لون، سُہ گوٚو یی، یعنی أمۍ سٕنٛز خوشبو گژھِ تِژھ آسٕنۍ یتھ رنگ آسہِ نوٚن لیکن بو آسہِ نہٕ محسوس گژھان. انواع کثیرۃ من وسائل تجمیل اليوم، آج بہت ساری قسمیں ہیں جو آج زینت کے، خوبصورتی کے جو میک اپ آئٹم جن کو ہم کہیں گے کاسمیٹکس آئٹمس، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، وسائل ہے، وہ ان چیزوں سے حاصل کر سکتی ہے. تو فکر نا سُہ چھو تۄہہِ پتہ، سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پنُن پنُن کِٹ آسان. نا بیگس کرو تلاشی یور آسہِ نہٕ اوٚنمُت کینٛہہ، توتہِ آسہِ شیٖشہٕ سۭتۍ. نا چلے. استخدام المرأة هذا النوع من الطيب لا يبيح لها اظهار امام الرجال. لہذا اگر کٲنٛسہِ خاتون چھُ پرفیوم لگومُت یُس أسۍ اوٚتانۍ ووٚن یتھ بوٗ چھُ ظٲہر گژھان، تیٚلہِ چھُنہٕ أمِس جٲیز کہِ یہِ کرِ تمیُک اظہار أکِس مردس نِش. تیٚلہِ چھُ گرِ أمِس رُکُن، تیٚلہِ چھُ گرس منٛزٕے. اگر وۄنۍ نٮ۪بر درٛایہِ تیٚلہِ چھُ خوشبوٗ ظٲہر کرٕنۍ. پوٗژِم تہٕ ٲخری، یجوز للمرأة، جٲیز چھُ أکِس زنہِ التي وضعت مثل هذه المساحيق، یہ ہے کہ سرمُک استعمال کٔرِتھ. اچھا والاحمر الشفاہ، یہ کہ لپسٹک لٲگِتھ
بیٚیہِ ما وَنہٕ بہٕ اوترٕ گٔے نا کٔمِس تانۍ کَنفیوٗجَن لِپسٹِک لاگٕنۍ چھےٚ جٲیِز کِنہٕ کِہیٖنۍ یہِ ہیٚکہِ لٲگِتھ اَکھ گوٚو نہ اہن حظ سُہ چھِ پَیی تِم چیٖز چھِ پَیی بہٕ دِپان لٲگِتھ ہیٚکہِ کینٛہہ فی ذاتی ہیٚکہِ کِہیٖنۍ نہٕ لِپسٹِک نَم پوڈَر یہِ چھِ بَظٲہِر باسان یہِ عجیٖبٕے معاملہٕ کیٛاہ تھام اَڑٮ۪ن نہ اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ پَرواے نہ ما بیٚیہِ کِتھ پٲٹھۍ لاگَکھ وہ اٹھانی ہے نا وہ ہم نے بتایا تَوَے چھِنہٕ أکِس عقلہِ چھِنہٕ أمِس خاتوٗن چھِ ہیٚنۍ عقلہِ کٲم اگر أمۍ مِثال کے طور پے وضوٗ کوٚر نا وضوٗ کٔرِتھ لٲگِن یہِ پَرواے چھُنہٕ کِہیٖنۍ لیکِن وضوٗ وِزِ چھُس تھوٚد تُلُن کیٛازِکہِ تیٚلہِ گژھِ نہٕ آب اُکُن وۄنۍ چھِ أمۍ سٕے تَوَے دوٚپمَے أمِس چھِ عقلہِ ہیٚنۍ وۄنۍ کٲم مےٚ کیٛاہ فٲیدٕ یِوان نۄقصان کَرُن پانہٕ باقٕے وَنَکھ ژٕ فی ذاتی حرام چھِ حظ حرام چھِنہٕ کینٛہہ لِپسٹِک لگاوٕنۍ حرام چھِ حظ حرام چھِنہٕ کینٛہہ سۄرمہٕ لگاوُن حرام چھِ حظ حرام چھُنہٕ اِسلامَن کٔر نہٕ اَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ پابنٛدی جائز ہے مگر مشقت ہے ایک عورت اب فیصلہ کرے گی میرے لیے کیا ییٚلہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ ٹایم دی مِثال وٕچھو بہٕ وَنہٕ تۄہہِ لۄکٕٹ ایٚگزامپٕل أکِس اِنسانَس چھِ کنٛگوٗ والُن جٲیِز یہِ بیٚیہِ دۄہَس شیٖشَس برونٛٹھ کَنہِ یا چھِ صرف نٲیدَس نِشی تَمہِ کھۄتہٕ گٔے نہ بہتر کَلَس پٮ۪ٹھ تھوٚو ٹوٗپۍ مۄکلیو قٕصَے ییٚلہِ ٹوٗپۍ کھٔژ کَلَس پٮ۪ٹھ وۄنۍ چھِنہٕ أمِس زیادٕ کنٛگوٗ والنٕچ ضوٚرَتھٕے یے مسلہٕ ہے لہٰذا پَزِ نہٕ أکِس یُس زَن سنجیٖدٕ اِنسان آسہِ یہِ کَرِ نہٕ یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ ٹایم ضایع یا ظٲہری خوٗب ییٚتہِ چھُ گوٚمُت سورُے اَسہِ وٕنکیٚنَس چھُنہ بہرحال پرٛزَنٹیشنُک دور ییٚتہِ چھِ سورُے گژھان ظٲہِرَس پٮ۪ٹھ اِسلام چھُ اَصٕل دِوان ترجیح بٲطنَس تُہۍ کٔرِو پَنُن بٲطِن کٔرِو تُہۍ خوٗبصوٗرت ظٲہری شکٕل چھا نٔے چھا ڈزنٹ میٹر اللہ تعالیٰ چھُنہٕ یِم چیٖز معیارٕے معیار بیٚیہِ چھُ دُنیا تہِ وٕچھو بہٕ چھُس بار بار وَنان بیوٹی فیڈٕس آج جو خوبصورتی ہے نا کل نہیں رہے گی آج جو یہ حسن ہے نا کل نہیں رہے گا کیونکہ یہ وقت کے ساتھ فیڈ ہو جاتے لیکن جو اندر کی خوبصورتی ہے جو اخلاق کی خوبصورتی ہے جو تقویٰ ہے پوری زندگی آپ کے بلکہ مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ دے گی اصل خوبصورتی وہ ہے انسان کو ان چیزوں کو ترجیح دینی چاہے لیکن اَسہِ چھُ وٕنکیٚنَس کھیٚمٕتۍ مغربیتن تو مغربن ہو أمِس خاتوٗنہِ اَکوے چیٖز ژٕ کر پَنُن ظٲہِر بیوٹِفاے آج چھِ بٕڑٕ آسان جیسے یہ تو بہرحال ان کو سیلبرٹی کہتے ہیں ہم ان کو رنڈیا کہتے ہیں تم وٕچھو تُہۍ تِم چھِ آسان 60 ؤرشہِ 70 ؤرشہِ آپ کو لگتا ہے یہ بھی جوان ہے اتنا مینٹین کیا کیونکہ وہ گلیمرس کی دنیا میں ہے صرف اپنے آپ کو یعنی اٹریکٹ رکھنا چاہتی ہے ٹھیک ہے گلیمرس رکھنا چاہتی ہے وہ ان کا مسئلہ ہے کیونکہ انہوں نے صرف اس دنیا کو ہی جنت سمجھ لیا لیکن مسلمان خاتون کے لیے یہ ترجیح نہیں ہے یہ ٹھیک ہے الحمدللہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ حسن بھی دیا ہے سوارے سجائے اپنے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اصل بنیادی طور پر اپنے باطن کی محنت کرنی ہے اپنے دل کو سنوارنا ہے اس کی خوبصورتی رکھنی وہ معاملہ ہے بولنا میں اوتر تو کر سکتے ہیں اگر شادی شدہ ہے تو شوہر کے ساتھ اس کے ساتھ تھوڑا سا مشورہ لے کر اس کی بھی اجازت البتہ مشابہت سے مرد سن کریں کہ کیونکہ ہمیں ملتا ہے حدیث میں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کر پتہ پیغمبر صاحب گزرے تو انہوں نے اپنے بالوں کو کاٹا پھر علماء نے اس کی علت بھی یہ لکھی ہے کہ اصل چھُ آسان یہ مس چھِ زینت یہ کم سند خاطر زینت کرا اختیار شوہر سند خاطر اب جب شوہر ہی نہیں رہا اب انہوں نے سمجھا کہ اب ہمیں زینت کی کیا ضرورت ہے انہوں نے پھر بالوں کو بھی کاٹا لیکن مشابہت گژھِ نہٕ مردس سۭتۍ گژھٕنۍ یا یِتھے پٲٹھۍ حجس پٮ۪ٹھ چھِ گژھان تو وہاں پہ کاٹی چھِنہ ژٹان تِم سُہ چوٗٹی تھوڑا سا کاٹتے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے گوٚو لہٰذا لپسٹک لاگہِ نم پوڈر لاگہِ سۄرمہٕ لاگہِ اَتھ چھَنہٕ کباہت کِہیٖنۍ البتہ یاد چھُ تھاوُن الخروج من بیتها ما دامت قد سترتها باللباس الشرعی یہِ ہیٚکہِ گرِ نٮ۪بر تہِ یِم چیٖز لٲگِتھ لیکن خیال چھُ تھاوُن کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ آسُن پردٕ وٕڑ گژھن نہٕ نٔنۍ آسٕنۍ ٹھیک اگر سۄرمہٕ چھُ لوگمُت تیٚلہِ چھُ أچھن ہُنٛد معاملہٕ ٹھیک اسی طرح سے ہاتھوں میں مہندی لگائی ہوئے یہاں شیخ نے ذکر نہیں کیا ہے ہم بھی ذکر کریں گے مہندی لگانا ایک عورت کی زینت ہے یہ چھُ گۄڈٕ مُصیبت ییٚتہِ چھِ کٲنٛسہِ وَنان خانٛدر کر دَپان 9 تہٕ 10 لڑکہٕ سا وَنان خانٛدر کر چھِ دَپان 9 تہٕ 10 أمِس دَپان نٔیمہِ کیٛاہ دَپان تَمہِ دۄہ گٔے مٲنٛزۍ راتھ پَتہٕ چھِ شامَس کران کٲم اَنان چھِ أمِس مٲنٛز دَپان ہے أمِس گٔے کِسہِ لاگٕنۍ سۄنَتھ تُہۍ چھِو وَنان یورٕ یہِ چھِنہ وَنان پَتہٕ چھِ تٔمِس گژھان تَتھ پونٛسہٕ مردٕ چھیی نہٕ مٲنٛز مردٕ سٕنٛز زیٖنت ما چھِ مٲنٛز ییٚتہِ چھِ أمِس تہِ لاگان اچھا پوٗرٕ زندگی أمۍ نہٕ بِچٲرۍ مٲنٛزٕے لٔج توتہِ چھِس دَپان أمِس دِ مٲنٛز لاگ خلقن چھِ پونٛسہٕ گنٛڈٕنۍ اچھا یہِ معاملہ ہے مرد کے لیے مہندی ہے ہی نہیں ہاں وۄنۍ چھُ مِثال کٲنٛسہِ چھِ پرٛابلِم آسان کچھ افراد نے مجھے کہا تِمن چھِ کیٚنٛہہ مِش وۄتھان اور تِمن چھِ پرٛابلِم گژھان اگر تِم علاج لاگان نا یِمن سُہ چھُ بطورِ علاج تَتھ چھِنہٕ کباہت لیکن بیٛاکھ گوٚو مرد لاگہِ اَتھس مٲنٛز یا اَتھس لاگہِ نہٕ پتہٕ دَپہِ نہ حظ توتہِ یَتھ ہٕنۍ چھِ لاگٕنۍ یہِ ہن کٔمۍ کٔر خاص ییٚلہِ نہٕ اَتھس چھِ تہٕ یہِ ہن کٔمۍ کٔر خاص مردن خٲطرٕ چھُ 9 دۄہ کینٛہہ تِمن چھِنہٕ کٕہٕنۍ مٲنٛزۍ راتھ ہاں خاتوٗن ہیٚکہِ لٲگِتھ مٲنٛز چھِ ہٕنٛز زیٖنت أمۍ چھِنہٕ کانٛہہ کباہت البتہ تَتھ تہِ چھُ ہاں پردے میں
اگر کسی نے مثال مہندی لگائی ہوگی تو بہتر یہ ہے بلکہ واجب یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو چھپائے. ویسے تو میں یہ بھی سمجھتا کہ اپنے ہاتھوں کو عام حالت میں بھی چھپانا چاہیے لیکن وہ ماز آس لگی تیل من باب اولا یہ چھپاون. الذی لا یشف وجہہ, اسی طرح سے اپنے چہرے کو بھی ظاہر, کیونکہ چہرے پہ لپسٹک لگی ہوئی ہے یا چہرے پہ کوئی کریم لگی ہوئی ہے یا اسی طرح سے کاجل وغیرہ لگا یا ناکوں پہ کوئی چیز, تو پھر وہ کسی غیر محرم کو دکھانی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلے اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کسی کو کچھ پوچھنا ہے پھر مجھے پوچھنا ہے.